پارہ نمبر 11۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ یہ تخلف کرنے والے منافقین تم لوگوں کی واپسی پر طرح طرح کے عذر بیان کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ تم لوگ عذر نہ بیان کرو، ہم تصدیق کرنے والے نہیں ہیں، اللہ نے ہمیں تمہارے حالات بتا دیے ہیں، وہ یقیناً تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے اور رسول بھی دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد تم حاضر و غیب کے عالم خدا کی بارگاہ میں واپس کیے جاؤ گے اور وہ تمہیں تمہارے اعمال سے باخبر کرے گا۔ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ ان قریب یہ لوگ تمہاری واپسی پر خدا کی قسم کھائیں گے کہ تم ان سے درگزر کرو تو تم کنارہ کشی اختیار کر لو، یہ مجسمہ خباثت ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جو ان کے کیے کی صحیح سزا ہے۔ يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين۔ یہ تمہارے سامنے قسم کھاتے ہیں کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، تو اگر تم راضی بھی ہو جاؤ تو خدا فاسق قوم سے راضی ہونے والا نہیں ہے۔ الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم۔ یہ دیہاتی کفر اور نفاق میں بہت سخت ہیں اور اسی قابل ہیں کہ جو کتاب خدا نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی ہے اس کے حدود اور احکام کو نہ پہچانے، اور اللہ خوب جاننے والا اور صاحب حکمت ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ انہی اعراب میں وہ بھی ہیں جو اپنے انفاق کو گھاٹا سمجھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مختلف گردشوں کا انتظار کیا کرتے ہیں تو خود ان کے اوپر بری گردش کی مار ہے، اور اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ انہی اعراب میں وہ بھی ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور اپنے انفاق کو خدا کی قربت اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائے رحمت کا ذریعہ قرار دیتے ہیں، اور بے شک یہ ان کے لیے سامان قربت ہے، ان قریب خدا انہیں اپنی رحمت میں داخل کر لے گا کہ وہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ اور مہاجرین و انصار میں سے سبقت کرنے والے اور جن لوگوں نے نیکی میں ان کا اتباع کیا ہے، ان سب سے خدا راضی ہو گیا ہے، اور یہ سب خدا سے راضی ہیں، اور خدا نے ان کے لیے وہ باغات مہیا کیے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور یہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ۔ اور تمہارے گرد دیہاتیوں میں بھی منافقین ہیں، اور اہل مدینہ میں تو وہ بھی ہیں جو نفاق میں ماہر اور سرکش ہیں۔ تم ان کو نہیں جانتے ہو، لیکن ہم خوب جانتے ہیں۔ ان قریب ہم ان پر دوہرا عذاب کریں گے، اس کے بعد یہ عذاب عظیم کی طرف پلٹا دیے جائیں۔ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم ان اللہ غفور رحیم۔ اور دوسرے وہ لوگ جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا کہ انہوں نے نیک اور بد اعمال مخلوط کر دیے ہیں، ان قریب خدا ان کی توبہ قبول کر لے گا کہ وہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم۔ پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اموال میں سے زکات لے لیجیے کہ اس کے ذریعے یہ پاک و پاکیزہ ہو جائے، اور انہیں دعائیں دیجیے کہ آپ کی دعا ان کے لیے تسکین قلب کا باعث ہوگی، اور خدا سب کا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور زکات و خیرات کو وصول کرتا ہے، اور وہی بڑا توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ تم لوگ عمل کرتے رہو کہ تمہارے عمل کو اللہ، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صاحبان ایمان سب دیکھ رہے ہیں، اور عنقریب تم اس خدائے عالم الغیب و شہادہ کی طرف پلٹا دیے جاؤ گے، اور وہ تمہیں تمہارے اعمال سے باخبر کرے گا۔ وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم۔ اور کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں حکم خدا کی امید پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ یا خدا ان پر عذاب کرے گا یا ان کی توبہ قبول کر لے گا، وہ بڑا جاننے والا اور صاحب حکمت ہے۔ والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى
واللہ یشہد انہم لکاذبون۔ اور جن لوگوں نے مسجد زرار بنائی کہ اس کے ذریعے اسلام کو نقصان پہنچائیں اور کفر کو تقویت بخشیں اور مومنین کے درمیان اختلاف پیدا کرائیں اور پہلے سے خدا اور رسول سے جنگ کرنے والوں کے لیے پناہ گاہ تیار کریں، وہ بھی منافقین ہی ہیں، اور یہ قسم کھاتے ہیں کہ ہم نے صرف نیکی کے لیے مسجد بنائی ہے، حالانکہ یہ خدا گواہی دیتا ہے کہ یہ سب جھوٹے ہیں۔ لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين۔ خبردار، آپ اس مسجد میں کبھی کھڑے بھی نہ ہوں، بلکہ جس مسجد کی بنیاد روز اول سے تقوی پر ہے وہ اس قابل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں نماز ادا کریں۔ اس میں وہ مرد بھی ہیں جو طہارت کو دوست رکھتے ہیں اور خدا بھی پاکیزہ افراد سے محبت کرتا ہے۔ أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين۔ کیا جس نے اپنی بنیاد خوف خدا اور رضا الہی پر رکھی ہے وہ بہتر ہے، یا جس نے اپنی بنیاد اس گرتے ہوئے کگارے کے کنارے پر رکھی ہو کہ وہ ساری عمارت کو لے کر جہنم میں گر جائے، اور اللہ ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا ہے۔ لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم۔ اور ہمیشہ ان کی بنائی ہوئی عمارت کی بنیاد ان کے دلوں میں شک کا باعث بنی رہے گی، مگر یہ کہ ان کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور انہیں موت آ جائے کہ اللہ خوب جاننے والا اور صاحب حکمت ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ بے شک اللہ نے صاحبان ایمان سے ان کے جان و مال کو جنت کے عوض خرید لیا ہے کہ یہ لوگ راہ خدا میں جہاد کرتے ہیں اور دشمنوں کو قتل کرتے ہیں اور پھر خود بھی قتل ہو جاتے ہیں۔ یہ وعدہ برحق توریت، انجیل اور قرآن ہر جگہ ذکر ہوا ہے، اور خدا سے زیادہ اپنی عہد کو پورا کرنے والا کون ہوگا؟ تو اب تم لوگ اپنی اس تجارت پر خوشیاں مناؤ جو تم نے خدا سے کی ہے کہ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين۔ یہ لوگ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد پروردگار کرنے والے، راہ خدا میں سفر کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکیوں کا حکم دینے والے، برائیوں سے روکنے والے اور حدود الہیہ کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور اے پیغمبر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں جنت کی بشارت دے دے۔ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا
أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. نبی اور صاحبان ایمان کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے حق میں استغفار کریں چاہے وہ ان کے قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، جبکہ یہ واضح ہو چکا ہے کہ یہ اصحاب جہنم ہیں. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. اور ابراہیم کا استغفار ان کے باپ کے لیے صرف اس وعدے کی بنا پر تھا جو انہوں نے اس سے کیا تھا. اس کے بعد جب یہ واضح ہو گیا کہ وہ دشمن خدا ہے تو اس سے برات اور بیداری بھی کر لی کہ ابراہیم بہت زیادہ تضرع کرنے والے اور بردبار تھے. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. اور اللہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد اس وقت تک گمراہ نہیں قرار دیتا جب تک ان پر یہ واضح نہ کر دے کہ انہیں کن چیزوں سے پرہیز کرنا ہے. بے شک اللہ ہر شے کا جاننے والا ہے. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی حکومت ہے اور وہی حیات و موت کا دینے والا ہے. اس کے علاوہ تمہارا نہ کوئی سرپرست ہے نہ مددگار. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انہو بہم رؤوف رحیم. بے شک خدا نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان مہاجرین و انصار پر رحم کیا ہے جنہوں نے تنگی کے وقت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا ہے جبکہ ایک جماعت کے دلوں میں کجی پیدا ہو رہی تھی. پھر خدا نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا کہ وہ ان پر بڑا ترس کھانے والا اور مہربانی کرنے والا ہے. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. اور اللہ نے ان تینوں پر بھی رحم کیا جو جہاز سے پیچھے رہ گئے یہاں تک کہ جب زمین اپنی وسعتوں سمیت ان پر تنگ ہو گئی اور ان کے دم پر بن گئی اور انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ اب اللہ کے علاوہ کوئی پناہ گاہ نہیں ہے تو اللہ نے ان کی طرف توجہ فرمائی کہ وہ توبہ کر لیں اس لیے کہ وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ایمان والو اللہ سے ڈرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ
ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين۔ اہل مدینہ یا اس کے اطراف کے دیہاتیوں کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ رسول خدا سے الگ ہو جائیں یا اپنے نفس کو ان کے نفس سے زیادہ عزیز سمجھیں، اس لیے کہ انہیں کوئی پیاس، تھکن یا بھوک رائے خدا میں نہیں لگتی ہے، اور نہ وہ کفار کے دل دکھانے والا کوئی قدم اٹھاتے ہیں، نہ کسی بھی دشمن سے کچھ حاصل کرتے ہیں، مگر یہ کہ ان کے عمل نیک کو لکھ لیا جاتا ہے کہ خدا کسی بھی نیک عمل کرنے والے کے اجر و ثواب کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون۔ اور یہ کوئی چھوٹا یا بڑا خرچ رائے خدا میں نہیں کرتے ہیں اور نہ کسی وادی کو طے کرتے ہیں، مگر یہ کہ اسے بھی ان کے حق میں لکھ دیا جاتا ہے تاکہ خدا انہیں ان کے اعمال سے بہتر جزا عطا کر سکے۔ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ صاحبان ایمان کا یہ فرض نہیں ہے کہ وہ سب کے سب جہاد کے لیے نکل پڑے، تو ہر گروہ میں سے ایک جماعت اس کام کے لیے کیوں نہیں نکلتی ہے کہ دین کا علم حاصل کرے، اور پھر جب اپنی قوم کی طرف پلٹ کر آئے تو اسے عذاب الہی سے ڈرائے کہ شاید وہ اسی طرح ڈرنے لگے۔ يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين۔ ایمان والو، اپنے آس پاس والے کفار سے جہاد کرو اور وہ تم میں سختی اور طاقت کا احساس کریں، اور یاد رکھو کہ اللہ صرف پرہیزگار افراد کے ساتھ ہے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ اور جب کوئی سورہ نازل ہوتا ہے تو ان میں سے بعض یہ طنز کرتے ہیں کہ تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ ہو گیا ہے، تو یاد رکھیں کہ جو ایمان والے ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ خوش بھی ہوتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ۔ اور جن کے دلوں میں مرض ہے ان کے مرض میں سورہ ہی سے اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ کفر ہی کی حالت میں مر جاتے ہیں۔ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ انہیں ہر سال ایک دو مرتبہ بلا میں مبتلا کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد بھی نہ توبہ کرتے ہیں اور نہ عبرت حاصل کرتے ہیں۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا
صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون۔ اور جب کوئی سورہ نازل ہوتا ہے تو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے، اور پھر پلٹ جاتے ہیں، تو خدا نے بھی ان کے قلوب کو پلٹ دیا ہے کہ یہ سمجھنے والی قوم نہیں ہے۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ یقیناً تمہارے پاس وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیا ہے جو تم ہی میں سے ہے، اور اس پر تمہاری ہر مصیبت شاق ہوتی ہے۔ وہ تمہاری ہدایت کے بارے میں حرص رکھتا ہے اور مومنین کے حال پر شفیق اور مہربان ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ اب اس کے بعد بھی یہ لوگ منہ پھیر لیں تو کہہ دیجئے کہ میرے لیے خدا کافی ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، میرا اعتماد اسی پر ہے، اور وہی عرش اعظم کا پروردگار ہے۔ قرآن مجید کا 10واں سورہ، سورہ یونس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را تلك آیات الكتاب الحکیم۔ الف لام را، یہ پراس حکمت کتاب کی آیتیں ہیں۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين۔ کیا لوگوں کے لیے یہ بات عجیب ہے کہ انہی میں سے ایک مرد پر ہم یہ وحی نازل کر دیں کہ لوگوں کو عذاب سے ڈراؤ اور صاحبان ایمان کو بشارت دے دو کہ ان کے لیے پروردگار کی بارگاہ میں بلند ترین درجہ ہے، مگر یہ کافر کہتے ہیں کہ یہ کھلا ہوا جادوگر ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش يدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه افلا تذكرون۔ بے شک تمہارا پروردگار وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا ہے، پھر اس کے بعد عرش پر اپنا اقتدار قائم کیا ہے۔ وہ تمام امور کی تدبیر کرنے والا ہے، کوئی اس کی اجازت کے بغیر شفاعت کرنے والا نہیں ہے۔ وہی تمہارا پروردگار ہے اور اسی کی عبادت کرو۔ کیا تمہیں ہوش نہیں آ رہا ہے؟ الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا انه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون۔ اسی کی طرف تم سب کی باز گشت ہے، یہ خدا کا سچا وعدہ ہے، وہی خلقت کا آغاز کرنے والا ہے اور واپس لے جانے والا ہے، تاکہ ایمان اور نیک عمل کرنے والوں کو عادلانہ جزا دے سکے، اور جو کافر ہو گئے ہیں ان کے لیے تو گرم پانی کا مشروب ہے، اور ان کے کفر کی بنا پر دردناک عذاب بھی ہے۔ هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب
ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. اسی خدا نے آفتاب کو روشنی اور چاند کو نور بنایا ہے، پھر چاند کی منزلیں مقرر کی ہیں تاکہ ان کے ذریعے برسوں کی تعداد اور دوسرے حسابات دریافت کر سکو. یہ سب خدا نے صرف حق کے ساتھ پیدا کیا ہے کہ وہ صاحبان علم کے لیے اپنی آیتوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے. ان في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والارض لآيات لقوم يتقون. بے شک دن رات کی آمد و رفع اور جو کچھ خدا نے آسمان و زمین میں پیدا کیا ہے، ان سب میں صاحبان تقوی کے لیے اس کی نشانیاں پائی جاتی ہیں. ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. یقیناً جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے ہیں اور زندگانی دنیا پر ہی راضی اور مطمئن ہو گئے ہیں، اور جو لوگ ہماری آیات سے غافل ہیں، اولئک مأواہم النار بما كانوا یکسبون. یہ سب وہ ہیں جن کے اعمال کی بنا پر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، خدا ان کے ایمان کی بنا پر اس منزل کی طرف ان کی رہنمائی کرے گا جہاں نعمتوں کے باغات کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وہاں ان کا قول یہ ہوگا کہ خدایا تو پاک اور بے نیاز ہے، اور ان کا تحفہ سلام ہوگا، اور ان کا آخری بیان یہ ہوگا کہ ساری تعریف خدائے رب العالمین کے لیے ہے. وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. اگر خدا لوگوں کے لیے برائی میں بھی اتنی ہی جلدی کر دیتا جتنی یہ لوگ بھلائی میں چاہتے ہیں، تو اب تک ان کی مدت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا. ہم تو اپنی ملاقات کی امید نہ رکھنے والوں کو ان کی سرکشی میں چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ یوں ہی ٹھوکریں کھاتے پھریں. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. انسان کو جب کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اٹھتے بیٹھتے کروٹیں بدلتے ہم کو پکارتا ہے، اور جب ہم اس نقصان کو دور کر دیتے ہیں تو یوں گزر جاتا ہے جیسے کبھی کسی مصیبت میں ہم کو پکارا ہی نہیں تھا. بے شک زیادتی کرنے والوں کے اعمال یوں ہی ان کے سامنے آراستہ کر دیے جاتے ہیں. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ. یقیناً ہم نے تم سے پہلے والی امتوں کو ہلاک کر دیا، اور جب انہوں نے ظلم کیا اور ہمارے پیغمبر ہماری نشانیاں لے کر آئے تو وہ ایمان نہ لا سکے، ہم اسی طرح مجرم قوم کو سزا دیتے ہیں. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون.
اس کے بعد ہم نے تم کو روئے زمین پر ان کا جانشین بنا دیا تاکہ دیکھیں کہ اب تم کیسے اعمال کرتے ہو۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ اور جب ان کے سامنے ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو جن لوگوں کو ہماری ملاقات کی امید نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن لائیے یا اسی کو بدل دیجیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجیے کہ مجھے اپنی طرف سے بدلنے کا کوئی اختیار نہیں ہے، میں تو صرف اس امر کا اتباع کرتا ہوں جس کی میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے عظیم دن کے عذاب کا خوف ہے۔ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر خدا چاہتا تو میں تمہارے سامنے تلاوت نہ کرتا اور تمہیں اس کی اطلاع بھی نہ کرتا، آخر میں اس سے پہلے بھی تمہارے درمیان ایک مدت تک رہ چکا ہوں، تو کیا تمہارے پاس اتنی عقل بھی نہیں ہے؟ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ۔ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹا الزام لگائے یا اس کی آیتوں کی تکذیب کرے جبکہ وہ مجرمین کو نجات دینے والا نہیں ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اور یہ لوگ خدا کو چھوڑ کر ان کی پرستش کرتے ہیں جو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ فائدہ، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ خدا کے یہاں ہماری سفارش کرنے والے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ تم تو خدا کو اس بات کی اطلاع کر رہے ہو جس کا علم اسے آسمان و زمین میں کہیں نہیں ہے، وہ پاک و پاکیزہ ہے اور ان کے شرک سے بلند و برتر ہے۔ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ سارے انسان فطرتاً ایک امت تھے، پھر سب آپس میں الگ الگ ہو گئے، اور اگر تمہارے رب کی بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی تو یہ جس بات میں اختلاف کرتے ہیں اس کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنتَظِرِينَ۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ خدا کی طرف سے ان پر کوئی نشانی کیوں نہیں نازل ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ تمام غیب کا اختیار پروردگار کو ہے، اور تم انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا
إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. اور جب تکلیف پہنچنے کے بعد ہم نے لوگوں کو ذرا رحمت کا مزہ چکھا دیا تو فوراً ہماری آیتوں میں مکاری کرنے لگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ خدا تم سے تیز تر تدبیریں کرنے والا ہے اور ہمارے نمائندے تمہارے مکر کو برابر لکھ رہے ہیں. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. وہ خدا وہ ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر میں سیر کراتا ہے یہاں تک کہ جب تم کشتی میں تھے اور پاکیزہ ہوائیں چلیں اور سارے مسافر خوش ہو گئے تو اچانک ایک تیز ہوا چل گئی اور موجوں نے ہر طرف سے گھیرے میں لے لیا اور یہ خیال پیدا ہو گیا کہ چاروں طرف سے گھر گئے ہیں. تو دین خالص کے ساتھ اللہ سے دعا کرنے لگے کہ اگر اس مصیبت سے نجات مل گئی تو ہم یقیناً شکر گزاروں میں ہو جائیں گے. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. اس کے بعد جب اس نے نجات دے دی تو زمین میں ناحق ظلم کرنے لگے. انسانوں یاد رکھو تمہارا ظلم تمہارے ہی خلاف ہوگا. یہ صرف چند روزہ زندگی کا مزہ ہے. اس کے بعد تم سب کی باز گشت ہماری ہی طرف ہوگی اور ہم تمہیں بتائیں گے کہ تم دنیا میں کیا کر رہے تھے. انما مثل الحياة الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. زندگانی دنیا کی مثال صرف اس بارش کی ہے جسے ہم نے آسمان سے نازل کیا، پھر اس سے مل کر زمین سے وہ نباتات برآمد ہوئیں جن کو انسان اور جانور کھاتے ہیں، یہاں تک کہ جب زمین نے سزادار سے اپنے کو آراستہ کر لیا اور مالکوں نے یہ خیال کرنا شروع کر دیا کہ اب ہم اس زمین کے صاحب اختیار ہیں، تو اچانک ہمارا حکم رات یا دن کے وقت آ گیا اور ہم نے اسے بالکل کٹا ہوا کھیت بنا دیا گویا اس میں کل کچھ تھا ہی نہیں. ہم اسی طرح اپنی آیاتوں کو مفصل طریقے سے بیان کرتے ہیں اس قوم کے لیے جو صاحب فکر و نظر ہے. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. اللہ ہر ایک کو سلامتی کے گھر کی طرف دعوت دیتا ہے
اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دے دیتا ہے۔ للذین احسنوا الحسنى وزیادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة اولئک اصحاب الجنة هم فیہا خالدون۔ جن لوگوں نے نیکی کی ہے ان کے واسطے نیکی بھی ہے اور اضافہ بھی، اور ان کے چہروں پر نہ سیاہی ہوگی اور نہ ذلت، وہ جنت والے ہیں اور وہی ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ والذین کسبوا السیئات جزاء سیئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من اللہ من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ اور جن لوگوں نے برائیاں کمائی ہیں ان کے لیے ہر برائی کے بدلے ویسی ہی برائی ہے، اور ان کے چہروں پر گناہوں کی سیاہی بھی ہوگی، اور انہیں عذاب الہی سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ ان کے چہرے پر جیسے سیاہ رات کی تاریکی کا پردہ ڈال دیا گیا ہو، وہ اہل جہنم ہے اور اسی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ۔ جس دن ہم سب کو اکٹھا جمع کریں گے اور اس کے بعد شرک کرنے والوں سے کہیں گے کہ تم اور تمہارے شرکا سب اپنی اپنی جگہ ٹھہرو، اور پھر ہم ان کے درمیان جدائی ڈال دیں گے، اور ان کے شرکا کہیں گے کہ تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے۔ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ۔ اب خدا ہمارے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے کافی ہے کہ ہم تمہاری عبادت سے بالکل غافل تھے۔ هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون۔ اس وقت ہر شخص اپنے گزشتہ اعمال کا امتحان کرے گا، اور سب مولائے برحق خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں پلٹا دیے جائیں گے، اور جو کچھ افطرا کر رہے تھے وہ سب پھٹک کر گم ہو جائے گا۔ قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل افلا تتقون۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا ان سے پوچھئے کون رزق دیتا ہے، اور کون تمہاری سماعت و بصارت کا مالک ہے، اور کون مردہ سے زندہ اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، اور کون سارے امور کی تدبیر کرتا ہے؟ تو یہ سب یہی کہیں گے کہ اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے تو پھر اس سے کیوں نہیں ڈرتے ہو؟ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ۔ وہی اللہ تمہارا برحق پالنے والا ہے، اور حق کے بعد ضلالت کے سوا کچھ نہیں ہے، تو تم کس طرف لے جائے جا رہے ہو؟ كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون۔ اسی طرح خدا کا عذاب فاسقوں کے حق میں ثابت ہو گیا کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده
قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون۔ آپ ذرا پوچھئے کہ کیا تمہارے شریکوں میں کوئی ہے جو خلقت کی ابتدا کرے اور پھر دوبارہ اسے پلٹا سکے؟ اور پھر بتائیے کہ اللہ ہی مخلوقات کی ابتدا کرتا ہے اور وہی انہیں پلٹاتا بھی ہے، تو تم آخر کدھر چلے جا رہے ہو؟ قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون۔ کہیے کہ کیا تمہارے شرکا میں کوئی ایسا ہے جو حق کی ہدایت کر سکے؟ اور پھر بتائیے کہ اللہ ہی حق کی ہدایت کرتا ہے، اور جو حق کی ہدایت کرتا ہے وہ واقعاً قابل اتباع ہے یا جو ہدایت کرنے کے قابل بھی نہیں ہے؟ مگر یہ کہ خود اس کی ہدایت کی جائے، تو آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے اور تم کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون۔ اور ان کی اکثریت تو صرف خیالات کا اتباع کرتی ہے، جبکہ گمان حق کے بارے میں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ بے شک اللہ ان کے اعمال سے خوب واقف ہے۔ وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين۔ اور یہ قرآن کسی غیر خدا کی طرف سے افطرا نہیں ہے، بلکہ اپنے ما سبق کی کتابوں کی تصدیق اور تفصیل ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے۔ ام يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين۔ کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسے پیغمبر نے گڑھ لیا ہے؟ تو کہہ دیجئے کہ تم اس کے جیسا ایک ہی سورہ لے آؤ، اور خدا کے علاوہ جسے چاہو اپنی مدد کے لیے بلا لو اگر تم اپنے الزام میں سچے ہو۔ بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين۔ در حقیقت ان لوگوں نے اس چیز کی تکذیب کی ہے جس کا مکمل علم بھی نہیں ہے اور اس کی تعبیر بھی ان کے پاس نہیں آئی ہے۔ اسی طرح ان کے پہلے والوں نے بھی تکذیب کی تھی۔ اب دیکھو کہ ظلم کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ۔ ان میں بعض وہ ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں اور بعض نہیں مانتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُم بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور اگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کریں تو کہہ دیجئے کہ میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے، تم میرے عمل سے بری اور میں تمہارے اعمال سے بیزار ہوں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ
أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو بظاہر کان لگا کر سنتے بھی ہیں، لیکن کیا آپ بہروں کو بات سنانا چاہتے ہیں جبکہ وہ سمجھتے بھی نہیں ہیں؟ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ اور ان میں کچھ ہیں جو آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، تو کیا آپ اندھوں کو بھی ہدایت دے سکتے ہیں چاہے وہ کچھ نہ دیکھ پاتے ہوں؟ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللہ انسانوں پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا ہے، بلکہ انسان خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا کرتے ہیں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ جس دن خدا ان سب کو محشور کرے گا اس طرح کے جیسے دنیا میں صرف ایک ساتھ ٹھہرے ہوں، اور وہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے۔ یقیناً جن لوگوں نے خدا کی ملاقات کا انکار کیا ہے وہ خسارے میں رہے اور ہدایت یافتہ نہیں ہو سکے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ اور ہم نے جن باتوں کا ان سے وعدہ کیا ہے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھا دیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے ہی دنیا سے اٹھا لیں، انہیں تو بہرحال پلٹ کر ہماری ہی بارگاہ میں آنا ہے۔ اس کے بعد خدا خود ان کے اعمال کا گواہ ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، اور جب رسول آ جاتا ہے تو ان کے درمیان عادلانہ فیصلہ ہو جاتا ہے اور ان پر کسی طرح کا ظلم نہیں ہوتا ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں تو یہ وعدہ عذاب کب پورا ہوگا؟ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ کہہ دیجئے کہ میں اپنے نفس کے نقصان و نفع کا بھی مالک نہیں ہوں، جب تک کہ خدا نہ چاہے۔ ہر قوم کے لیے ایک مدت معین ہے جس سے ایک ساتھ کی بھی نہ تاخیر ہو سکتی ہے اور نہ تقدیم۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ کہہ دیجئے کہ تمہارا کیا خیال ہے اگر اس کا عذاب رات کے وقت یا دن میں آ جائے تو تم کیا کرو گے؟ آخر یہ مجرمین کس بات کی جلدی کر رہے ہیں؟ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ الْآنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ تو کیا تم عذاب کے نازل ہونے کے بعد ایمان لاؤ گے؟ اور کیا اب ایمان لاؤ گے جبکہ تم عذاب کی جلدی بچائے ہوئے تھے؟ ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون اس کے بعد ظالمین سے کہا جائے گا کہ اب ہمیشگی کا مزہ چکھو، کیا تمہارے اعمال کے علاوہ کسی اور چیز کا بدلہ دیا جائے گا؟
وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کرتے ہیں کہ کیا یہ عذاب برحق ہے؟ تو فرما دیجئے کہ ہاں بے شک برحق ہے اور تم خدا کو عاجز نہیں بنا سکتے۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اگر ہر ظلم کرنے والے نفس کو ساری زمین کے خزینے مل جائیں تو وہ اس دن کے عذاب کے بدلے دے دے گا، اور عذاب کے دیکھنے کے بعد اندر اندر نادم بھی ہوگا، لیکن ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر کسی طرح کا ظلم نہ کیا جائے گا۔ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ یاد رکھو کہ خدا ہی کے لیے زمین و آسمان کے کل خزانے ہیں، اور آگاہ ہو جاؤ کہ خدا کا وعدہ برحق ہے، اگرچہ لوگوں کی اکثریت نہیں سمجھتی ہے۔ هو يحيي ويميت وإليه ترجعون۔ وہی خدا حیات و موت کا دینے والا ہے اور اسی کی طرف تم سب کو پلٹا کر لے جایا جائے گا۔ يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين۔ ایھا الناس، تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے نصیحت اور دلوں کی شفا کا سامان اور ہدایت اور صاحبان ایمان کے لیے رحمت قرآن آ چکا ہے۔ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ یہ قرآن فضل و رحمت خدا کا نتیجہ ہے، لہذا انہیں اس پر خوش ہونا چاہیے کہ یہ ان کے جمع کیے ہوئے اموال سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ خدا نے تمہارے لیے رزق نازل کیا تو تم نے اس میں بھی حلال و حرام بنانا شروع کر دیا، تو کیا خدا نے تمہیں اس کی اجازت دی ہے یا تم خدا پر افترا کر رہے ہو؟ وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون۔ اور جو لوگ خدا پر جھوٹا الزام لگاتے ہیں ان کا روز قیامت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اللہ انسانوں پر فضل کرنے والا ہے لیکن ان کی اکثریت شکر کرنے والی نہیں ہے۔ وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين۔ اور پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی حال میں رہیں اور قرآن کے کسی حصے کی تلاوت کریں، اور اے لوگوں
تم کوئی عمل کرو، ہم تم سب کے گواہ ہوتے ہیں۔ جب بھی کوئی عمل کرتے ہو اور تمہارے پروردگار سے زمین و آسمان کا کوئی ذرہ دور نہیں ہے، اور کوئی شے ذرے سے بڑی یا چھوٹی ایسی نہیں ہے جسے ہم نے اپنی کھلی کتاب میں جمع نہ کر دیا ہو۔ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ آگاہ ہو جاؤ کہ اولیاء خدا پر نہ خوف طاری ہوتا ہے اور نہ وہ محزون اور رنجیدہ ہوتے ہیں۔ الذين آمنوا وكانوا يتقون۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور خدا سے ڈرتے ہیں۔ لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم۔ ان کے لیے زندگانی دنیا اور آخرت دونوں مقامات پر بشارت اور خوشخبری ہے، اور کلمات خدا میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے، اور یہی در حقیقت عظیم کامیابی ہے۔ ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم۔ پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی باتوں سے رنجیدہ نہ ہو، عزت سب کی سب صرف اللہ کے لیے ہے، وہی سب کچھ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون۔ آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی ساری مخلوقات اور کائنات ہے، اور جو لوگ خدا کو چھوڑ کر دوسرے شریکوں کو پکارتے ہیں یہ صرف اپنے خیالات کا اتباع کرتے ہیں، اور یہ صرف اندازوں پر زندگی گزار رہے ہیں۔ هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون۔ وہ خدا وہ ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی ہے تاکہ اس میں سکون حاصل کر سکو، اور دن کو روشنی کا ذریعہ بنایا ہے، اور اس میں بھی بات سننے والی قوم کے لیے نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنا کوئی بیٹا بنایا ہے، حالانکہ وہ پاک و بے نیاز ہے، اور اس کے لیے زمین و آسمان کی ساری کائنات ہے۔ تمہارے پاس تو تمہاری بات کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے، کیا تم لوگ خدا پر وہ الزام لگاتے ہو جس کا تمہیں علم بھی نہیں ہے؟ قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون۔ پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ جو لوگ خدا پر جھوٹا الزام لگاتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون۔ اس دنیا میں تھوڑا سا آرام ہے، اس کے بعد سب کی بازگشت ہماری ہی طرف ہے، اس کے بعد ہم ان کے کفر کی بنا پر انہیں شدید عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا
فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کفار کے سامنے نوح کا واقعہ بیان کریں کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر تمہارے لیے میرا قیام اور آیات الہیہ کا یاد دلانا سخت ہے تو میرا اعتماد اللہ پر ہے، تم بھی اپنا ارادہ پختہ کر لو اور اپنے شریکوں کو بلا لو اور تمہاری کوئی بات تمہارے اوپر مخفی بھی نہ رہے، پھر جو جی چاہے کر گزرو اور مجھے کسی طرح کی مہلت نہ دو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ پھر اگر تم انحراف کرو گے تو میں تم سے کوئی اجر بھی نہیں چاہتا ہوں، میرا اجر تو صرف اللہ کے ذمے ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس کے اطاعت گزاروں میں شامل رہوں۔ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ۔ پھر قوم نے ان کی تکذیب کی تو ہم نے نوح اور ان کے ساتھیوں کو کشتی میں نجات دے دی اور انہیں زمین کا وارث بنا دیا اور اپنی آیات کی تکذیب کرنے والوں کو ڈبو دیا۔ تو اب دیکھیے کہ جن کو ڈرایا جاتا ہے ان کے نہ ماننے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين۔ اس کے بعد ہم نے مختلف رسول ان کی قوموں کی طرف بھیجے اور وہ ان کے پاس کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آئے، لیکن وہ لوگ پہلے کے انکار کرنے کی بنا پر ان کی تصدیق نہ کر سکے، اور ہم اسی طرح ظالموں کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين۔ پھر ہم نے ان رسولوں کے بعد فرعون اور اس کی جماعت کی طرف موسیٰ اور ہارون کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا تو ان لوگوں نے بھی انکار کر دیا اور وہ سب بھی مجرم لوگ تھے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ۔ پھر جب موسیٰ ان کے پاس ہماری طرف سے حق لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون۔ موسیٰ نے جواب دیا کہ تم لوگ حق کے آنے کے بعد اسے جادو کہہ رہے ہو، کیا یہ تمہارے نزدیک جادو ہے؟ جبکہ جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين۔ ان لوگوں نے کہا کہ تم یہ پیغام اس لیے لائے ہو کہ ہمیں باپ دادا کے راستے سے منحرف کر دو اور تم دونوں کو زمین میں حکومت و اقتدار مل جائے، اور ہم ہرگز تمہاری بات ماننے والے نہیں ہیں۔ وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم۔ اور فرعون نے کہا کہ تمام ہوشیار ماہر جادوگروں کو میرے پاس حاضر کرو۔ فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون۔ پھر جب جادوگر آ گئے
تو موسیٰ نے ان سے کہا جو کچھ پھینکنا چاہتے ہو پھینکو۔ فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين۔ پھر جب ان لوگوں نے رسیوں کو ڈال دیا تو موسیٰ نے کہا جو کچھ تم لے آئے ہو یہ جادو ہے اور اللہ اس کو بیکار کر دے گا، وہ مفسدین کے عمل کو درست نہیں ہونے دیتا ہے۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اور اپنے کلمات کے ذریعے حق کو ثابت کر دیتا ہے چاہے مجرمین کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے۔ فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين۔ پھر بھی موسیٰ پر ایمان نہ لائے مگر ان کی قوم کی ایک نسل، اور وہ بھی فرعون اور اس کی جماعت کے خوف کے ساتھ کہ کہیں وہ کسی آزمائش میں نہ مبتلا کر دے کہ فرعون بہت اونچا ہے اور وہ اسراف اور زیادتی کرنے والا بھی ہے۔ وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين۔ اور موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر تم واقعاً اللہ پر ایمان لائے ہو تو اسی پر بھروسہ کرو اگر واقعاً اس کے اطاعت گزار بندے ہو۔ فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ بے شک ہم نے خدا پر بھروسہ کیا ہے، خدایا ہمیں ظالموں کے فتنوں اور آزمائشوں کا مرکز نہ قرار دینا۔ ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، اور اپنی رحمت کے ذریعے کافر قوم کے شر سے محفوظ رکھنا۔ وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين۔ اور ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی کی طرف وحی کی کہ اپنی قوم کے لیے مصر میں گھر بناؤ اور اپنے گھروں کو قبلہ قرار دو اور نماز قائم کرو اور مومنین کو بشارت دے دو۔ وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم۔ اور موسیٰ نے کہا کہ پروردگار تو نے فرعون اور اس کے ساتھیوں کو زندگانی دنیا میں اموال عطا کیے ہیں، خدایا یہ تیرے راستے سے بہکائیں گے، خدایا ان کے اموال کو برباد کر دے، ان کے دلوں پر سختی نازل فرما، یہ اس وقت تک ایمان نہ لائیں گے جب تک اپنی آنکھوں سے دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون۔ پروردگار نے فرمایا کہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، تو اب اپنے راستے پر قائم رہنا اور جاہلوں کے راستے کا اتباع نہ کرنا۔ وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا
حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا پار کرا دیا تو فرعون اور اس کے لشکر نے ازواہ ظلم و تعدی ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ جب غرقابی نے اسے پکڑ لیا تو اس نے آواز دی کہ میں اس خدائے وحدہ لا شریک پر ایمان لے آیا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں اطاعت گزاروں میں ہوں۔ الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. تو آواز آئی کہ اب جبکہ تو پہلے نافرمانی کر چکا ہے اور تیرا شمار مفسدوں میں ہو چکا ہے۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ. خیر، آج ہم تیرے بدن کو بچا لیتے ہیں تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے نشانی بن جائے، اگرچہ بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہی رہتے ہیں۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. اور ہم نے بنی اسرائیل کو بہترین منزل عطا کی ہے اور انہیں پاکیزہ رزق عطا کیا ہے، تو ان لوگوں نے آپس میں اختلاف نہیں کیا یہاں تک کہ ان کے پاس توریت آ گئی، تو اب خدا ان کے درمیان روز قیامت ان کے اختلافات کا فیصلہ کر دے گا۔ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. اب اگر تم کو اس میں شک ہے جو ہم نے نازل کیا ہے تو ان لوگوں سے پوچھو جو اس کے پہلے کتاب توریت و انجیل پڑھتے رہے ہیں، یقیناً تمہارے پروردگار کی طرف سے حق آ چکا ہے، تو اب تم شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور ان لوگوں میں نہ ہو جاؤ جنہوں نے آیات الہیہ کی تکذیب کی ہے کہ اس طرح خسارہ والوں میں شمار ہو جاؤ گے۔ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ. بے شک جن لوگوں پر کلمہ عذاب الہی ثابت ہو چکا ہے وہ ہرگز ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ. چاہے ان کے پاس تمام نشانیاں کیوں نہ آ جائیں جب تک اپنی آنکھوں سے دردناک عذاب نہ دیکھ لیں گے۔ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. بس کوئی بستی ایسی کیوں نہیں ہے جو ایمان لے آئے اور اس کا ایمان اسے فائدہ پہنچائے علاوہ قوم یونس کے کہ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان سے زندگانی دنیا میں رسوائی کا عذاب دفع کر دیا اور انہیں ایک مدت تک چین سے رہنے دیا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. اور اگر خدا چاہتا تو روئے زمین پر رہنے والے سب ایمان لے آتے،
تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں پر جبر کریں گے کہ سب مومن بن جائیں؟ وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. اور کسی نفس کے امکان میں نہیں ہے کہ بغیر اجازت و توفیق پروردگار کے ایمان لے آئے، اور وہ ان لوگوں پر خباثت کو لازم قرار دے دیتا ہے جو عقل استعمال نہیں کرتے ہیں. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ ذرا آسمان و زمین میں غور و فکر کرو اور یاد رکھیے کہ جو ایمان لانے والے نہیں ہیں ان کے حق میں نشانیاں اور ڈراوے کچھ کام آنے والے نہیں ہیں. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. اب کیا یہ لوگ انہی برے دنوں کا انتظار کر رہے ہیں جو ان سے پہلے والوں پر گزر چکے ہیں؟ تو کہہ دیجئے کہ پھر انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. اس کے بعد ہم اپنے رسولوں اور ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں، اور یہ ہمارے اوپر ایک حق ہے کہ ہم صاحبان ایمان کو نجات دلائیں. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگوں کو میرے دین میں شک ہے تو میں ان کی پرستش نہیں کر سکتا جنہیں تم لوگ خدا کو چھوڑ کر پوج رہے ہو. میں تو صرف اس خدا کی عبادت کرتا ہوں جو تم سب کو موت دینے والا ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں صاحبان ایمان میں شامل رہوں. وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا رخ بالکل دین کی طرف رکھیں، باطل سے الگ رہیں، اور ہرگز مشرکین کی جماعت میں شمار نہ ہوں. وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ. اور خدا کے علاوہ کسی ایسے کو آواز نہ دیں جو نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان، ورنہ ایسا کریں گے تو آپ کا شمار بھی ظالمین میں ہو جائے گا. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. اور اگر خدا نقصان پہنچانا چاہے تو اس کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں ہے، اور اگر وہ بھلائی کا ارادہ کر لے تو اس کے فضل کا کوئی روکنے والا نہیں ہے. وہ جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں بھلائی عطا کرتا ہے، وہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے حق آ چکا ہے. اب جو ہدایت حاصل کرے گا
وہ اپنے فائدے کے لیے کرے گا، اور جو گمراہ ہو جائے گا اس کا نقصان بھی اسی کو ہوگا، اور میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں۔ واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اس بات کا اتباع کریں جس کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی کی جاتی ہے، اور صبر کرتے رہیں یہاں تک کہ خدا کوئی فیصلہ کر دے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ قرآن مجید کا 11واں سورہ، سورہ ہود۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را، کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ الف لام را، یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں محکم بنائی گئی ہیں اور ایک صاحب علم و حکمت کی طرف سے تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ الا تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، میں اسی کی طرف سے ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ۔ اور اپنے رب سے استغفار کرو، پھر اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ، وہ تم کو مقررہ مدت میں بہترین فائدہ عطا کرے گا، اور صاحب فضل کو اس کے فضل کا حق دے گا، اور میں تمہارے بارے میں ایک بڑے دن کے عذاب سے خوف زدہ ہوں۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ تم سب کی بازگشت خدا ہی کی طرف ہے، اور وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ آگاہ ہو جاؤ کہ یہ لوگ اپنے سینوں کو دوہرائے لے رہے ہیں کہ اس طرح پیغمبر سے چھپ جائیں، تو آگاہ رہیں کہ یہ جب اپنے کپڑوں کو خوب لپیٹ لیتے ہیں تو اس وقت بھی وہ ان کے ظاہر و باطن دونوں کو جانتا ہے کہ وہ تمام سینوں کے رازوں کا جاننے والا ہے۔